جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج کل طرح طرح کے لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کے اسلام اور شریعت کو اپنے پیروں تلے ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے چاہتے ہیں توڑ مروڑ کے مسائل کو پیش کر دیتے ہیں، جو کہ یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اسی طرح سے آج کل ایک بہت بڑے مشہور فنکار ہوئے ہیں، میں فنکاری کہتا ہوں، کہتے تو اپنے آپ کو مفتی طارق مسعود ہیں، لیکن وہ فنکار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے وہ شریعت اور مذہب کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ قابل تردید ہے اور قابل مذمت ہے، اور اس کی ہر سطح کے اوپر مذمت ہونی چاہیے۔ چلے ایک کلپ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، پھر میں آپ سے مزید کلام کرتا ہوں۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تو وہ میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، پتہ نہیں کس کے سر پہ رکھا تھا، مجھے تو ایک کا نام پتا ہے، وہ سمر ٹی وی والے نے پوچھا تھا نا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کو آپ ادھر کدھر لگا رہے ہو؟ ایک تبلیغ کے لیے کسی کے سر پہ چادر ہو اور بہن بنا کے، بیٹی بنا کے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا، اس کا مس گیدرنگ سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس بے غیرتی سے کیا تعلق ہے جو شادیوں میں ہو رہی ہے؟ بعض دفعہ علماء کے پاس لبرل عورتیں آتی ہیں، وہ اس کو باپ بنا کے، بھائی بنا کے کہہ رہی ہوتی ہے دعا کر دیں، سر پہ ہاتھ رکھ دیں۔ وہ اگر احترام کے ساتھ بہن بیٹی کا لفظ استعمال کر کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کسی کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگا، کسی کی نظر میں ٹھیک ہوگا، یہ اور کوئی بند کمرے میں تھوڑی کر رہا ہے کوئی یہ کام۔ وہ آپ دیکھیے اس کلپ میں کیا فرما رہے ہیں، وہ خواتین کے اوپر، جوان خواتین کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کو جائز قرار دے رہے ہیں، الامان والحفیظ، یعنی کہ ان کے خود بھی گڑھے میں گر رہے ہیں، اور جو ان کے بڑے ان کے جو کام کر رہے ہیں، جو خلاف شرع خلاف اسلام کام کر رہے ہیں، جس کی شریعت نے مکمل طور کے اوپر ممانعت کی ہے اور خلاف شرع قرار دیا ہے، ایسے کاموں کے اندر وہ اس کی تائید کر رہے ہیں، حرام کو حلال کے درجے میں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ احزاب کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو جو تمہاری حقیقی ماں نہیں ہیں اور جسے تم ماں کہہ کر زہار کا اظہار کرتے ہو، وہ تمہاری حقیقی ماں نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح جن بیٹوں کو تم اپنا منہ بولا بیٹا کہتے ہو، تمہارے کہنے سے منہ بولے بیٹے نہیں بن جاتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سیدھی اور لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے اس کے اندر کہ تمہارے منہ سے کہہ دینے سے، کہ اپنی بیوی کو زہار کرنے سے، ماں کہہ دینے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی جس نے تم کو جنا ہے۔ یہاں پہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار فرما دیا، کسی کو منہ بولنے سے کوئی ماں نہیں بن جائے، کسی طرح سے کسی کو منہ بلا بیٹا کرنے سے وہ منہ بلا بیٹا نہیں بن جائے گا، وہ منہ بلا بیٹا حقیقی بیٹے کا مقابل نہیں آ سکتا۔ یا اسی طرح سے کسی خاتون کو منہ بلی بہن بول دیا جائے، بیٹی بول دیا جائے، تو وہ اس منہ بولی حقیقی بہن کے حقیقی بیٹی کے مقابل نہیں آ سکتا۔ آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ کہ یہ سب جائز ہے، اس کو مطلب کہ جو کریں خود بھی کریں اور اپنی جو بڑے بھی کریں، آپ ان کو سپورٹ کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر بے ادبی پھیلے، اور دین کی نام کے اوپر یہ کام کر کے لوگ دین کا مذاق اڑائیں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے۔ اس واقعی اس آیت مبارکہ سے بالکل واضح طور پہ واضح ہے، کسی کے منہ بولنے سے جب بیٹا نہیں بن سکتا، اصلی بیٹا نہیں بن سکتا، بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن سکتی، تو کسی کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماں بہن بیٹی سمجھ کے ہاتھ رکھ دیا، تو کیا بات ہو گئی؟ آپ لوگ کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اتنا تو آپ نے پڑھا ہوگا اس آیت مبارک کے پیچھے کیا واقعہ ہے۔ حضرت زید جو کہ آپ کے غلام تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو وہ تحفتاً پیش کیا تھا، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اس کو زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے، اتنے زیادہ آپ اس کو پیار کا آپ نے مقام دیا ہوا تھا۔ لیکن اور آپ نے اپنی پھپھی داد جو بہن تھی حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے نکاح فرمایا تھا، لیکن جب حضرت زید نے ان سے طلاق دے دی تو اس نے پھر آپ نے ان سے نکاح فرمایا، اور جب آپ نے نکاح فرمایا تو یہ کفار کے نزدیک وہ منہ بولے بیٹوں کو بھی حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے۔
تو قرآن نے ان آیات کے ذریعے اس کا انکار فرمایا کہ کسی کو منہ بولنے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا، نہ بیٹی ہو جائے گی، نہ بہن کو منہ بولنے سے وہ اصلی بہن بن جائے گی. یہ معاملہ ہے ہی نہیں. تو آپ کہنے کہ بہن اور بیٹی سمجھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ تو کفار کا طریقہ ہے کہ وہ بہن بیٹی کر کے نامحرم کے ساتھ جو چاہے کر لو. اور مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے. مسلمانوں کے نزدیک تو وہ نہ منہ بولنے سے بہن ہوتی ہے، نہ منہ بولنے سے وہ بیٹی ہوتی ہے. یہاں پہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار فرما دیا کسی کو منہ بولنے سے کوئی ماں نہیں بن جائے. کسی طرح سے کسی کو منہ بلا بیٹا کرنے سے وہ منہ بلا بیٹا نہیں بن جائے گا. وہ منہ بلا بیٹا حقیقی بیٹے کا مقابل نہیں آ سکتا. یا منہ اسی طرح سے کسی خاتون کو منہ بلی بہن بول دیا جائے، بیٹی بول دیا جائے، تو وہ اس منہ بولی حقیقی بہن کے حقیقی بیٹی کے مقابل نہیں آ سکتا. آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ کہ یہ سب جائز ہے، اس کو مطلب کہ جو کریں خود بھی کریں اور اپنی جو بڑے بھی کریں آپ ان کو سپورٹ کریں. آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر بے ادبی پھیلے اور دین کی نام کے اوپر یہ کام کر کے لوگ دین کا مذاق اڑائیں. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے سوچنے کی مقام ہے صرف پیسہ اور شہرت سب کچھ نہیں ہوتی، اور اس طرح کی شہرت حاصل کرنے سے کوئی عزت نہیں بن جاتی، ذلت ہی ہوا کرتی ہے. آپ ہر معاملے کے اندر جو معاملہ اٹھائیں آپ اس کے اندر دین کا مذاق بنا رہے ہیں، دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے توڑ مروڑ کو پیش کر رہے ہیں. بنو اسرائیل کے علماء کی طرح جو بیچتے تھے دین کو، آپ نے بھی یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچنا شروع کر دیا ہے. الامان الحفیظ ذرا سوچیے، اگر آپ کی 4 بیویاں ہیں، کسی ایک بیوی کا بھاگ لے کے جا رہے ہو، کوئی غیر مرد آئے اور ان کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھے، ہاں میں آپ کی بہن سمجھ کے اپنی بیٹی سمجھ کے ہاتھ رکھ رہا ہوں، آپ گوارا کریں گے اس بات کو؟ یا طارق جمیل صاحب کی بیوی آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس کو بولے میں اپنی بہن سمجھ کے ہاتھ رکھ رہا ہوں ان کے اوپر، آپ وہ گوارا کریں گے؟ غیرت مند انسان یہ گوارا کرے گا؟ اب اس کی بہن بیٹی کو کوئی باہر کا شخص آ کے، انون شخص آ کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے؟ خدا کو مانے آپ لوگ یار. کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی. آپ ہر معاملے کے اندر، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، چاہے شرعی مسائل کا معاملہ ہو، آپ دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑا واضح فرمایا، اللہ کے نبی تو کی بات ہی الگ ہے. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں، حدیث مبارک ہے، فرمایا ان عقبہ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایکم والدخول علی النساء. حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو. اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں، اور اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو. آپ لوگ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہارے ساتھ تمہیں مذہب بھی کریں گے اور دوسرے کام بھی کریں گے. یعنی کہ ابتدا کرا دیں، آپ شوشہ چھوڑ دیں، بھائی یہ تو مولوی کر رہے ہیں، عام آدمی بھی اس میں لگ جائے گا، اور پھر بات کہاں سے کہاں تک پہنچے گی. آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو. شریعت کس طرح سے اس کی ممانعت فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی ممانعت فرما رہے ہیں، اور آپ اس کی کھلا اس کی حمایت کر رہے ہیں، بجائے اس کی اپنے بڑوں کی مذمت کریں. آپ خود اور اس معاملے کے کہ آپ خود ان چیزوں کے شوقین ہیں، تو آپ اس بات کو تائید کر رہے ہیں. حضرت برہان الدین ملکنانی فرماتے ہیں کہ مرد کا اجنبی عورت کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. ہدایت کے اندر بڑا واضح طور پہ انہوں نے لکھا ہے کہ مرد کا اجنبی عورت کی طرف دیکھنا تک جائز نہیں ہے. چہ جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ بھی لگا لو، ان کا ہاتھ بھی پھیر دو. یا یہ کوئی اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑوں کی صحبت ہوتی ہے نا، جو بڑوں سے چیزیں چلتی آ رہی ہوتی ہیں، وہ اسی طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہیں جیسا کہ چیزیں آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں. آپ نے عقائد کے اندر بھی بگاڑ پیدا کر دیا لوگوں کے اندر. رسول اللہ سے محبت تھی، اس کے اندر بھی آپ نے دراڑیں ڈالنا شروع کر دی. اب شرعی مسائل کے اندر بھی آپ دراڑیں ڈال کے آپ قوم کو پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں. تنویر الابصار کے اندر جو وہ فرماتے ہیں کہ فتنے کی خوف کی وجہ سے جوان عورت کا مردوں کے سامنے چہرہ کھولنا بھی منع ہے، گو کہ اس کی پہلے اجازت تھی، لیکن بولے کہ فتنہ ہے. آپ وہ چہرہ کھلی ہوئی ہوتا ہے، اور ایسی عورتیں جو کہ بازاری عورتیں کہلاتی ہیں معاشرے کے اندر، آپ ان کو سریعام ان کو سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے. آپ ویڈیو آپ کتاب کے بڑوں کی، آپ کی سب کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ آپ دین کو مذاق کیوں بتا رہے ہیں؟ یا تو دین کا لبادہ آپ لوگ ہٹا دیں اپنے اوپر سے، تو دوسرے کاموں میں لگ جائیں. لوگ آپ کو پھر دین کے کم سے کم دین کو تو بدنام نہیں کریں گے نا اس معاملے سے. اللہ کے نبی کیا کرانے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، آپ لوگ کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں
کہ ہم وقت ضرورت اجنبی عورتوں سے کلام کو جائز سمجھتے ہیں، البتہ یہ جائز نہیں قرار دیتے کہ وہ اپنی آوازیں بلند کریں، گفتگو بڑھائیں، نرم لہجہ رکھیں یا مبالغہ کریں، کیونکہ اس طرح تو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اور ان کو شہوات پر ابھارنا ہے، اور اسی وجہ سے تو عورت کا اذان دینا جائز نہیں ہے. آپ خود سوچیں. اور وہاں پہ نہ لہجے کا اندر جو نرمی ہے، جو گداز ہے، جو اتنا مسکرانا ہے، اور سب چیزیں چل رہی ہیں. آپ لوگ خدا کو آپ مانیں، یا تو یہ دین کا لبادہ آپ لوگ ہٹائیں، پھر جو کام کرنا ہے مرضی کریں جو عام لوگ کرتے ہیں، تاکہ دین پہ انگلی نہ اٹھے. یا برائے مہربانی اپنی روش کو صحیح کریں، جو آپ کے بڑوں نے غلطیاں کر دی ان کو مانیں اور خود سیدھی طرف آئیں. عقائد میں بھی سیدھی طرف آئیے اور شرعی معاملات میں بھی سیدھی طرف آئیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.